وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے سوال کیا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. ہر آنے والا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب بری سے بری خبریں لے کر آ رہا ہے. عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواستیں تھیں، 8 کی 8 جو وہ درخواستیں ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئی. بشرا بی بی کو اپنے فیملی ممبرز سے بھی رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے اور بشرا بی بی نے گاڑی کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگانے کی کوشش بھی کی. میری خواہش تھی کہ گولی کھا کر میں ادھر مر جاؤں. تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیول چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اس طرح لگتا ہے کہ ہر آنے والا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب بری سے بری خبریں لے کر آ رہا ہے. خاص طور پہ 24 تاریخ کا جو ایک کال تھی، فائنل کال جسے کہتے ہیں، وہ فائنل جو ہے وہ کوئی بہت بڑا فائنل تو ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ بری پہ بری خبریں جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. بڑا ہی مورال ڈاؤن ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں. اور میں جب یہ کیمپ کہتا ہوں تو وہ کیمپ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، وہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں ان کے کیمپس کی میں بات نہیں کر رہا. وہاں وہ کسی اور ہی ماحول میں چلتے ہیں، وہ کسی اور ہی اس میں چلتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں یہاں کی لوکل لیڈرشپ، لوکل کارکن، میں اس کی میں بات کر رہا ہوں. خیر، بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جناب، بہت اہم ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، ایک تو میں نے آپ کو ایک دن پہلے کہہ دیا تھا، اگر آپ میرا وہ ویلاگ جس نے دیکھا ہو جس میں میں نے ختم شد جس پہ تھمبنیل پہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے اس ویلاگ کے آخر میں آپ کو یہ کہا تھا کہ میری پریڈکشن ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر، آنے والے ہفتوں کے اندر جو ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات اور مشکل ہوں گے. کیونکہ آبویسلی ذہن میں رکھیے گا کہ کہتے ہیں کہ ہسٹری جو ہے نا وہ وکٹر لکھتا ہے، جیتنے والا جو ہے وہ ہسٹری لکھتا ہے، ہارنے والا ہسٹری نہیں لکھتا. تو 24 تاریخ کا یہ جو فائنل کال کی یہ جو تحریک تھی یا جو کچھ بھی تھی، یہ جس طرح ختم ہوئی ہے، آبویسلی اس کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو نہیں کر سکی. اس میں سے اب فیل گڈ فیکٹرز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نکالنے کی کوشش کرے گی، یا پھر اس کو کیش ان کرنے کی کوشش کرے گی، یا پھر اس کو پیڈل کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن آبویسلی کارکن جو ہے وہ بہت ڈی مورلائز ہیں اس وقت. تو لیکن اس کے بعد اب جو صورتحال ہے، سب سے پہلے تو آج ایک بہت بری خبر آئی، بری خبر نمبر 1. بلکہ یہ ایک کے آگے وہ جو ہوتا ہے نا، اکثر آپ نے اگر ایگزامز دی ہوں تو کویشچن نمبر 1 A، کویشچن نمبر 1 B C D E F، وہ ایک ہی کویشچن کے آگے آگے جو سب سیکشنز ہوتے ہیں، یہ وہ والی صورتحال ہے. اور وہ یہ تھی کہ آج عمران خان صاحب کی، بلکہ کل وہ جو گزر چکی ہے، عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواستیں تھیں 9 مئی کے حوالے سے. جنا ہاؤس حملہ کیس میں 8 مختلف مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں تھیں، اور 8 کی 8 جو وہ درخواستیں ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئیں. اب اس سے پہلے جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا، جب یہ فائنل کال جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کے لیے بہت جلدی خبر آ جائے گی. اور یہاں سے آپ دیکھیے گا یہ 8 درخواستیں پہلے کی دی ہوئی تھیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا. لیکن اس سے ایک دن پہلے ہی سب کچھ جو ہے وہ چونکہ ختم ہو گیا، تو جو فیصلہ کل اس سلسلے میں ان درخواستوں پہ سنایا گیا، ان درخواستوں کو منظور کرنے کی استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے. تو اس لیے ان کیسز کے اندر بھی جو ہے وہ اب خان صاحب اندر ہی رہیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب ظاہری بات ہے اس کے اپیل جو ہے وہ آگے کی جا سکے گی. ATC کے اندر، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر جو ہے وہ بیسکلی ان ضمانتوں کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے جو ہے وہ ہائر کورٹ کے اندر اس معاملے کو اگر اٹھایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے. دوسری بات ایک یہ ہے. اس کے بعد دوسری ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس احتجاج کے حوالے سے جو فائنل کال احتجاج تھا، اس سلسلے میں جو ہے وہ 8 مختلف مقدمات بھی درج کر دیے گئے ہیں، جس میں عمران خان صاحب اور کئی کارکنوں کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے اس کے اندر. تو مزید 8 مقدمات بھی ساتھ ہی جو ہے وہ درج کر دیے گئے ہیں، اور یہ بھی ایک بری خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. ساتھ اس میں ان مقدمات میں عمران خان، بشرا بی بی، علی مین گنڈا پور، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم اور دیگر مقامی قیادت جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نامزد کی گئی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور جو بری خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بٹو صاحبہ، انہوں نے مختلف چینلز کے اوپر کل انٹرویوز دیے. میری اطلاعات کے مطابق کچھ 4 یا 5 مختلف چینلز کے اوپر جو انٹرویو دیے گئے ہیں، اس میں سے میں بھی ایک شامل تھا، اور ہم نے بھی ان کا انٹرویو کیا. انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی شاکنگ ہے.
میں اینڈ آئی ایڈمٹ دس تھنگ کہ مجھے یقین کرنے کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی کہ وہ جو بات مجھے بتا رہی تھیں. میں نریٹ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے بیسکلی مجھے کیا بتایا. انہوں نے کہا جی ایک بات تو یہ کہ میرا اپنا بشرا بی بی سے بڑی مشکل سے رابطہ ہوا. انہوں نے کہا میں سارا دن جو ہے میں کوشش کرتی رہی, میرا رابطہ نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے اپنی ایک سورس لڑائی اور اس نے جا کے میرا بشرا بی بی سے رابطہ کرایا. بشرا بی بی کو اپنے فیملی ممبرز سے بھی رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. آپ نے ذرا غور سے سننا ایک ایک لفظ تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ سچویشن کس طرح نریٹ کر رہی ہیں. انہوں نے کہا جی ان کو رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. بشرا بی بی انہوں نے کہا اپنی مرضی سے اٹھ کے نہیں گئی وہاں سے. جو احتجاج تھا پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا جو ڈی چوک کے سامنے ہو رہا تھا, وہاں سے وہ اپنی مرضی سے نہیں اٹھ کے گئیں, ان کو لے جایا گیا ہے وہاں سے. اور انہوں نے کہا کہ میری جب ان سے بات ہوئی ہے تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور اکٹھے پریس کانفرنس کریں گے. تو کل جو مانسیرا میں پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں تو علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب صاحب کھڑے ہوئے تھے, تو بشرا بی بی کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری جو بات ہوئی ہے تو بشرا بی بی نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ علی امین گنڈا پور کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ناؤ دس از سو سرپرائزنگ کہ بشرا بی بی کو کوئی نالج نہیں تھی کہ اتنی اہم پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے. اب کیوں نہیں ان کو لایا گیا؟ اب تو یہ والی بات بھی نہیں ہے نا کہ بشرا بی بی جو ہے وہ ایسے خطاب نہیں کرتی, کیونکہ انہوں نے اس پورے احتجاج کے دوران کنٹینر سے کھڑے ہو کے, گاڑی پہ کھڑے ہو کے مختلف تقاریر کی ہیں انہوں نے, ان کے ویڈیو پیغام آ چکے ہیں. مطلب ایسا اب یہ والا چکر بھی نہیں کہا جا سکتا جی وہ چونکہ اپنے وہ پبلک ایڈریس نہیں کرتی. اب تو انہوں نے پورے پبلک ایڈریسز کیے ہیں انہوں نے, تو وہ پریس کانفرنس میں کیوں نہیں کھڑی ہوئی تھی؟ کیا ان کو روکا جا رہا ہے؟ کیا ان کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ بہن ان کی یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں, ان کی مرضی سے سب کچھ نہیں ہو رہا, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے یہاں تک انہیں بتایا ہے کہ انہوں نے جب ان کو گاڑی میں لے جایا گیا, انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے بشرا بی بی کی گاڑی چلا رہے تھے. بشرا بی بی نے کہا کہ اگر مجھے کہیں اور لے جایا گیا تو میں گاڑی کا دروازہ کھول دوں گی, اور بشرا بی بی نے گاڑی کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگانے کی کوشش بھی کی. بشرا بی بی نے کہا کہ گاڑی میرا ڈرائیور چلائے گا. بشرا بی بی کے اوپر کوئی اور چیز پھینکنے کی کوشش کی گئی, وہ آنسو گیس نہیں تھی. انہوں نے کہا اس سے ان کو تھوڑی سی جلن سی بھی ہوئی بشرا بی بی کو, ان کے اوپر کیا پھینکا گیا ہے آئی ڈونٹ نو. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جس گاڑی میں تھی اس گاڑی کے ٹائر پھٹ گئے, ان کو دوسری گاڑی میں بٹھایا گیا, دوسری گاڑی کا دروازہ اندر سے نہیں کھل رہا تھا, اور بشرا بی بی گاڑی بھگا کر ان کی مرضی کے خلاف انہیں وہاں سے لے جایا گیا. انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ گولی کھا کر میں ادھر مر جاؤں. میں نے بشرا بی بی سے بات کرنے کی کوشش کی, مجھے پارٹی کی جانب سے رسائی نہیں دی گئی. بشرا بی بی کو مانسیرا سے اب کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے. علی امین گنڈا پور کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان سے یہاں پہ ایکچولی یہ سوال کیا کہ کیا اس وقت بشرا بی بی جو ہے وہ حبس بیجا میں ہیں, کیا ان کو زبردستی رکھا ہوا ہے, حراست میں رکھا ہوا ہے, تحویل میں رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا علی امین گنڈا پور یہ کہیں کہ میں نے یہ جو کچھ بھی کیا میں نے ان کی حفاظت کے لیے کیا. لیکن ایک اور چینل کے اوپر جا کے میرے خیال میں شاید مالک صاحب کے پاس وہ گئیں, تو اس انٹرویو میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ حفظ بیجا میں انہیں رکھا گیا ہے بشرا بی بی کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کا نام لے کر جو ہے وہ یہ کہا گیا پہلے کہ جی وہ پریس کانفرنس کریں گی, لیکن مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ بشرا بی بی پریس کانفرنس میں نہیں ہوں گی. انہوں نے کہا مجھے پہلے اس بات کا پتا تھا. اور انہوں نے کہا, میں نے پھر بیرسٹر سیف کے بارے میں پوچھا, میں نے کہا جی وہ بیرسٹر سیف نے ہمیں بتایا ہے, میڈیا کو بتایا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے اپروول دے دی تھی کہ آپ لوگ سارے جو ہے وہ سنجانی میں بیٹھ جائیں, تو بشرا بی بی نے منع کر دیا. میں نے کہا آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں منع کر دیا, آپ نے کیوں انسسٹ کیا کہ میں نے ڈی چوک کی طرف جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بیرسٹر سیف جو ہے نا وہ کسی اور کی زبان بولتے ہیں. میں نے کہا جی کس کی زبان بولتے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں, پی ٹی آئی کے. یہ شہباز گل نے بھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں اسی قسم کا بیرسٹر سیف کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جی اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولنا شروع ہو جاتے ہیں یا ان کی بولی بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ مجھے بات کی سمجھ نہیں آ رہی. علی امین گنڈا پور آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں, بیرسٹر سیف ان کے ترجمان ہیں, تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کی زبان بولے؟ میں نے کہا اگر وہ کسی اور کی زبان بولتے ہیں آپ ہٹا دیں. تو اس کا انہوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ بات آپ علی امین گنڈا پور سے پوچھ لیجیے گا. میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ مطلب پورا سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے نا.
تو یہ لوگ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑی نہیں ہیں؟ کیونکہ بٹھایا تو ان کو عمران خان صاحب نہیں ہوگا نا، ورنہ تو اگر ایسی بات ہوتی تو عمران خان صاحب کسی کو کہہ دیتے. اور کچھ نہیں، میڈیا والے ان کے پاس جاتے ہیں، لائرز ان کے پاس جاتے ہیں، وہ جا کے کہہ دیتے باہر جا کے بتا دو علی امین گنڈا پور ہمارا بندہ نہیں ہے، وہ کہہ دیتے. تو ایسی کیا بات ہے؟ ویسے آپ بھی سوچئے گا، میں تو سمجھ چکا ہوں کیا بات ہے. میں چاہتا ہوں ذرا آپ بھی تھوڑا دماغ لڑائیں، ذرا نیچے کامنٹ سیکشن میں مجھے بھی بتائیں. میں ذرا آج چیک کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا چیک کریں کہ کتنے لوگ اس سوال کا جواب جو ہے وہ صحیح دیتے ہیں کہ آخر یہ گیم کیا ہے. اور اگر میں چلے یہ بھی بتا دوں، اگر کوئی وہاں تک پہنچ گیا نا جو مجھے جس چیز کا پتہ ہے یا میں جو کھرا ڈھونڈ رہا ہوں، تو میں جو پہلے 3 لوگ صحیح جواب دیں گے نا، میں ان کا نام بھی شیئر کروں گا. چلیں آج یہ بھی ایک ہم گیم کھیلتے ہیں. جو 3 لوگ جنہوں نے صحیح طرح اس پورے یہ جو گیم پلان بنا ہوا ہے نا، اس کا اگر جواب دیا تو میں ان 3 لوگوں کے اکاؤنٹس کے نام جو ہے نا میں اناؤنس کروں گا. یہ پہلی دفعہ میں کام کروں گا. 4 سال ہو گئے میرے یوٹیوب چینل کو، میں نے آج تک کبھی یہ کام نہیں کیا. میں پہلی دفعہ اناؤنس کروں گا. اگر کسی نے یہ پہیلی ہے نا اس کو سلجھا لیا تو ٹھیک ہے. چلیں یہ ایکسرسائز میں نے آج ہوم ورک دیا ہے آپ کو، میں نے یہ ہوم ورک کر کے آنا ہے آپ نے. اچھا جی، اس کے علاوہ یہاں پہ صرف یہ جو ناراضگی ہے یہ مریم وٹو صاحبہ کی نہیں ہے، بلکہ شوکت یوسف زئی صاحب وہ بھی کل صبح سے مختلف شوز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مارننگ شوز میں بھی، ٹاک شوز میں بھی. انہوں نے بھی جو ہے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا لیڈرشپ کے حوالے سے. انہوں نے کہا کدھر تھی یہ ساری لیڈرشپ، یہ سارے کے سارے آئے کیوں نہیں؟ یہ پنجاب کے لوگ، یہ سلمان اکرم راجہ، یہ سب کے سب کہاں تھے، کیوں نہیں آئے یہ؟ تو بہت سے سوال ہو رہے ہیں بہت سے لوگوں کے حوالے سے. مطلب حماد اظہر نہیں پہنچ سکے، میاں اسلم اقبال نہیں پہنچ سکے، شوکت یوسف زئی صاحب خود نہیں پہنچ سکے، وہ بھی نہیں پہنچ سکے اس احتجاج کے اندر. یا پی ٹی آئی کے تو اپنے اندر یہ بھی محسوس کیا جانے لگا ہے کہ کہیں یہ سارا کچھ جو ہے وہ گیم پلان کا حصہ تو نہیں تھا، کہ لوگوں کو پہلے ہی پتا تھا کہ ہونا کچھ نہیں ہے، گھر ہی بیٹھو آرام سے، کی ضرورت ہے. ورنہ جس نے پہنچنا ہے، کارکن پہنچ گئے یار، مطلب ہزاروں کی تعداد میں کارکن پہنچ گئے، لیڈر نہیں پہنچے، لیڈر سارے کے سارے رہ گئے. تو یہ صورتحال ہے. بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی گفتگو آئی ہے. انہوں نے ایک رپورٹر کے ساتھ گفتگو کی پریس کانفرنس کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ جی بشرا بی بی میری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، جب سیدھی فائرنگ کی گئی تو مجھے ان کو وہاں سے نکالنا پڑا. میں اپنی حکمت عملی پر مطمئن ہوں، ہم نے ڈی چوک کا کہا تھا اور پہنچ کر بھی دکھایا. جب ڈی چوک پہنچے تو ہم پر فائرنگ کی گئی، جانی نقصان نہیں چاہتے تھے اس لیے وہاں سے دور رہے. لیکن بشرا بی بی جن کو آپ اپنی ماں سمجھتے ہیں، ماں جیسی سمجھتے ہیں، آپ کی خالہ جو ہیں وہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہی. یہ میں ویسے ہی آپ کو خبر دے رہا ہوں. مریم ریاض وٹو صاحبہ آپ کی جو خالہ ہیں، انہوں نے کوئی 4-5 انٹرویوز کل رات کو دیے ہیں اور وہ آپ سے بہت ناراض لگتی ہیں، بہت ناراض. آپ کو چاہیے آپ اپنی خالہ کو منائیے، ٹھیک ہے، اپنی منہ بولی خالہ، چلیں اپنی منہ بولی خالہ جو ہیں ان کو منائیے، وہ ناراض لگتی ہیں. انہوں نے کہا بشرا بی بی میری ذمہ داری اور حفاظت میں تھی. میری گرفتاری کے بعد اگر بشرا بی بی کو نقصان پہنچتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ بشرا بی بی کا احتجاج خراب کرنے کے حوالے سے الزام کو مسترد کرتے ہیں. ہماری احتجاج کی کال آف کرنے کا مقصد مزید جانوں کو بچانا تھا. بانی پی ٹی آئی کی کال پر لاکھوں لوگ نکلے، لیکن افسوس ہم پر گولیاں برسائی گئی. ہم دہشت گرد نہیں ہیں. احتجاج میں پڑھے لکھے نوجوان اور بزرگ شامل تھے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی لاش اٹھائیں. حکومت کا ماضی گواہ ہے کہ انہوں نے لاشیں گرائی ہیں. اچھا، تو یہ تو گنڈا پور صاحب تھے. دوسری بات یہ کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی مانسیرا میں. تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب سے انہوں نے سوالات کیے. انہوں نے کہا، ایک کارکن نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے نئی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اس پہ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ نئی حکمت عملی عمران خان خود دیں گے. ایک اور کارکن نے پوچھا کہ آپ کیسے یہاں پہنچے؟ ایک کارکن نے شعر پڑھ کر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے سوال کیا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تو ایکچولی اس کا جو دوسرا مصرع ہے وہ یہ ہے کہ مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. لیکن وہ شعر جو ہے وہ پہلے والا صرف جو ہے وہ پڑھا گیا ہے. تو رہبری کا تو سوال ہے، اور وہ تو منہ بولی خالہ بھی کر رہی ہیں، صرف ہم تو نہیں پوچھ رہے یا کارکن تو نہیں پوچھ رہے، منہ بولی خالہ بھی یہی سوال کر رہی ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ وہ جو ایک جھوٹ بولا تھا جو شلی چھوڑی تھی شہباز گل نے کہ جی 100 سے زائد افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں اور ان کی لاشیں جو ہیں وہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اور کسی نے نہیں بلکہ سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف نے، انہوں نے ہی علی امین گنڈا پور شہباز گل کا جو یہ کلیم تھا اسے پھاڑ پھوڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا.
انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں انتہائی غمگین دل کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں. کل کے احتجاج میں کم از کم 20 افراد شہید ہوئے. ہمارے پاس 8 کے مکمل کوائف موجود ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 20 کا کلیم کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں 8 کا ہمیں پراپرلی پتہ ہے کہ کون ہے. یہ اس کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ 8 افراد بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنا بڑا جانی نقصان ہے 8 افراد کے حوالے سے. ایک زندگی امپورٹنٹ ہے, ایک زندگی امپورٹنٹ ہے. لیکن میرا صرف ایک درخواست یہ ہوتی ہے, صرف پچھلے ویلاگ میں بھی یہی بات کی تھی کہ براہ مہربانی ڈس انفارمیشن مت پھیلائیے, کیونکہ جب آپ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں نا تو ان 8 افراد کے کوائف جن کے آپ کے پاس موجود ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں اس بات کو نمبر گیم بڑھانے سے کہ جی نمبر اتنے زیادہ ہیں, 20 ہیں, وہ شباز گل کہنا نہیں 100 ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ غلط بات ہے. وہ 8 پاکستانی تھے. وہ میں ان کو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر بعد میں مانوں گا, وہ پہلے پاکستانی تھے جن کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں. اور ان 8 افراد کو انصاف ملنا چاہیے کہ آخر ان پہ گولیاں کیوں برسائی گئی ہیں, جو آپ کا کلیم ہے. میں دوبارہ بار بار یہ بات کر رہا ہوں, جو آپ کا کلیم ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ پی ٹی آئی آفیشل سے جو ہے وہ ٹویٹ کیا گیا. انہوں نے کہا 26 نومبر کو ڈی چوک پر جو نہتے شہریوں پر اندھا دھند فائرنگ کر کے جو قیامت صغریٰ برپا کی گئی, اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عسکری حکومت اس وقت لاشیں چھپانے اور ریکارڈ غائب کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. حفاظت کی خاطر نام نہ بتانے کی شرط پر ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ اموات کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے. تمام جاں بحق اور زخمی افراد کے ریکارڈ حکام نے ضبط کر لیے ہیں. تو انہوں نے آگے کا عالمی جریدے دی گارڈین کی رپورٹ میں یہ انکشاف کوٹ کر رہے ہیں بیسکلی کسی کو کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ سب کچھ کہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سینیٹر فیصل واڈا صاحب کل رات کو ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک اور کلیم کیا ہے. انہوں نے کہا تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے. جناب انہوں نے یہ کلیم کیا ہے. انہوں نے کہا جلد ہی پی ٹی آئی سے مخلص لوگوں کی پی ٹی آئی پاکستان بن جائے گی. پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. پی ٹی آئی سے 9 مئی کرانا گدھ کا کام تھا. گدھ نے ہی پی ٹی آئی کے ذریعے 190 ملین پاؤنڈ کھائے. بانی پی ٹی آئی کے اقتدار میں گدھ نے گوگی گینگ سے سارے کام کرائے. ایک خاتون نے کہا کہ ڈی چوک ہی جاؤں گی, پھر وہاں سے فرار ہو گئیں. سنجانی میں جلسہ کرنے پر راضی ہو جاتے تو عزت بھی رہ جاتی. عمران خان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور کروں گا. پارٹی کے خاتمے کے لیے بی بی کی کوششیں جاری ہیں. تمام لیڈرشپ نے کہا کہ اس خاتون نے ہمارے لیے مصیبت بنائی. علی مین گنڈا پور گرفتار نہیں ہوں گے لیکن بی بی گرفتار ہوں گی. تو بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہے وہ بڑے خطرناک اعلانات جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب نے کر دیے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ عظمہ بخاری صاحبہ نے کل ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر ایک جملہ ادا کیا جو کہ میرے لیے بڑا قابل اعتراض ہے. انہوں نے کہا بشرا بی بی نے, وہ بیسکلی جو کچھ بھی ہوا تھا یہ جو فائنل کال اور پی ٹی آئی کا احتجاج تھا اس پہ وہ کامنٹری کر رہی تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی نے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان کو لے کر جاؤں گی. وہ ہمیشہ کہتی تھی خانوں کے ساتھ جاؤں گی. خان تو وہاں پہ بہت سارے تھے تو وہ ان کے ساتھ چلی گئی. دس واز ویری ویری بلو دا بیلٹ. شرمندہ ہونے والی مطلب یہ بات تھی جو عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک خاتون ہوتے ہوئے ایک دوسری خاتون کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ جی وہ انہوں نے تو خانوں کا کہا تھا تو وہ ایک خان کے ساتھ جو ہے وہ چلی گئی. وہ ایک شادی شدہ عورت ہے. آپ کا ان کا 10,000 چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے, سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, ایون پرسنل اختلاف بھی شاید ہو, لیکن کسی کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا. عظمہ بخاری صاحبہ خود بھی جو ہے نا وہ اس قسم کے مسوجنس قسم کے ریمارکس کا سامنا کر چکی ہیں, فیس کر چکی ہیں مختلف سیاستدانوں سے. میں ان سے کم از کم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ اس طرح کی بات کریں گی. آئی ڈونٹ نو واٹس رانگ, لیکن میں لیٹ می سے دس کہ عظمہ بخاری صاحبہ جب سے منسٹر بنی ہے نا, منسٹر فار انفارمیشن بنی ہے پنجاب کی, میں ان کا کوئی نیا ہی چہرہ دیکھ رہا ہوں. یقین کریں, غصہ تو خیر ان کو پہلے بھی بہت چڑھتا تھا لیکن اب کچھ زیادہ ہی چڑھنا شروع ہو گیا ہے. ان کو بات جو احتجاج یا ان پہ اگر کوئی کرٹیسائز کرے ان کو پسند نہیں آتا, لیکن بھائی میں پھر بھی کروں گا. مجھے نہیں پرواہ اس بات کی. اگر آپ غلط بات کریں گی, جو کہ آپ کو یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا ایک خاتون کے بارے میں, ہائیلی کنڈیمنیبل. اور خاص طور پہ آپ صرف خود ایک خاتون نہیں ہیں بلکہ ایک چیف منسٹر, خاتون چیف منسٹر کے انڈر ہی کام کر رہی ہیں, تو آپ کو تو اس طرح قسم کا جملہ بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ جہاں پہ یہ جو ہے وہ یہاں پہ سارا کچھ پاکستان کے اندر چل رہا ہے, وہاں پہ وہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا بھائی جان, وہ جو چانسلر کا الیکشن نہیں تھا, وہ جو لڑنا تھا خان صاحب نے, جس میں ان کے نامینیشن پیپر ہی ریجیکٹ کر دیے گئے تھے. نہ وہاں پہ فارم 47 کی بات بنی, نہ فارم 45 کی بات بنی. انہوں نے خان صاحب کو الیکشن سے نکال دیا. زلفی بخاری صاحب نے جو ہے ایم ہی پنگا لے لیا تھا اس کے اندر, وہ بھائی جان الیکشن ہو گئے وہاں پہ جی.
وہاں پہ خان صاحب کے بغیر ہی الیکشن ہو گئے ہیں، اور برطانوی کنزرویٹو پارٹی کے سابق رہنما اور سابق وزیر خارجہ لارڈ ولیم ہیگ جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے 160ویں چانسلر منتخب ہو گئے ہیں، اور 1982 میں انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کی تھی، اور یہ اب اس باوقار یونیورسٹی میں چانسلر کے رسمی عہدے کے اوپر جو ہے وہ فائز ہوں گے۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے پاکستان تحریک انصاف نے کہ کپتان ساڈا آئے گا، چانسلر بن جائے گا، تو کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکا۔ وہ وہاں پہ فائنل کال بھی رہ گئی، یہاں پہ فائنل الیکشن بھی رہ گئے، دونوں چیزیں جو ہیں وہ کام نہیں دے سکیں۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔